السلام علیکم دوستو، کچھ دوستوں کی فرمائش پر میں آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا پاکستان کی تحریک پاکستانیہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ تاریخ پاکستان 1857 سے لے کر 1947 تک جو حالات تھے، جو تحریکیں چلی، جو جماعتیں آئیں، ان سب کا انہوں نے کہا ہے کہ شارٹ سے تھوڑا سا پس منظر ہمیں بتا دیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے معلومات جو درکار ہیں وہ آپ تک صحیح کی رسائی ہو جائے گی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کا آپ سب نے سنا ہے، انگریز کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ تو یعنی کہ مغلیہ سلطنت تھی، بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے جلا وطن کر دیا رنگون میں۔ وہ پھر 1862 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو سکھ ساری برادریوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ آزادی لڑی تھی۔ تو اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کی جو سائیڈ ہے ہندوؤں کی، ان کو شکست ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے اس جنگ کو جیت لیا تھا اور برصغیر پر وہ مکمل طور پر قابض ہو گئے تھے۔ تو ہندو جو تھے انہوں نے انگریزوں کی چاپلوسی کرنا شروع کر دی، کیونکہ ہندو ایک بڑی عیار قوم ہے۔ ہندو نے چاپلوسی شروع کی کہ انہوں نے سارا ملبہ جنگ کا مسلمانوں پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ ذمہ دار ہے جنگ کا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، تو ان کو تو ویسے بھی زیادہ غصہ مسلمانوں پر تھا، لہٰذا انگریزوں نے مسلمانوں کو پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں ایک مرد مجاہد سر سید احمد خان کے نام سے، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، ایک مسلمان رہنما اٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا تو ان کے اندر درد کرب آیا کہ مسلمانوں کو اس حالت سے نکالا جائے، کیونکہ انگریز مسلمانوں کو منہ تک نہیں لگاتے، ان کو چوکیداری کی جاب اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں دیتے۔ تو سر سید نے سمجھا کہ اگر مسلمان انگریزوں کی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے تو یہ تو جاب کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہ تو زمانے کے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلی کاوش کی کہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے۔ اس کو تحریک علی گڑھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ تحریک علی گڑھ کی جو تحریک اردو میں بھی ہے، ہسٹری میں بھی ہے، تو وہ تحریک علی گڑھ کی کاوشیں سر سید نے تحریک چلائی تھی۔ 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا کہ مسلمان وہاں پہ تعلیم حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے انہوں نے مدرسے قائم کرنا شروع کر دیے۔ 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ایک اخبار تھا جو حکومت تک پہنچانا مقصود تھا، مسلمانوں یا کسی دوسری قوم کے جو مطالبات تھے وہ اس میں ایڈ کیے جاتے۔ 1870 میں تہذیب الحالات کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ 1875 میں ایم اے او ہائی اسکول قائم کیا، پھر وہ 1877 میں ایم اے او ہائی کالج بن گیا، جو کہ 1921 میں سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا تھا۔ تو سر سید 1817 میں پیدا ہوئے تھے، 1898 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ان کی وفات تک مسلمان کافی حد تک مغربی تعلیم سے آشنا ہو چکے تھے۔ تو انگریزوں کے ہاں ان کی ساکھ جو ان کی عزت بحال ہو چکی تھی۔ سر سید نے انگریزوں کو باور کروا دیا تھا کہ مسلمان اکیلے نہیں آپ کے خلاف بغاوت، بلکہ جب تک کسی بھی قوم کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے تب تک وہ قوم اپنے کسی کے خلاف بغاوت نہیں کرتی۔ تو سر سید نے انگریزوں کو باور کروایا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کیا، اس لیے مسلمانوں نے مشتعل ہو کر آپ کے خلاف جنگ کی۔ تو سر سید پھر ان وفات تک انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کچھ بہتر ہو چکے تھے۔ سر سید کے بعد اقبال کا دورہ تھا۔ اقبال نے بھی قوم کو دیکھا، ضمیر مردہ ضمیر قوم، بے حس قوم، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم۔ تو اس قوم کو اقبال نے بھی اس قوم کے لیے شاعری لکھنا شروع کی۔ انہوں نے اپنی شاعری جو ہے نا، پہلے رومانوی شاعر تھے لیکن آہستہ آہستہ قوم کا درد ان کے اندر پیدا ہوا، تو پھر اپنے قوم کے بارے میں شاعری لکھنا شروع کی۔ قرآن کی تفسیر ان کی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک غزل میں آپ کو تھوڑی سی پیش کرتا ہوں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے بس،
ہے نہیں یاد تو مسجدوں کی صدا یاد نہیں. یعنی کہ ساری کی ساری ان کی شاعری جو ہے نا مسلمانوں کو جگانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. 1885 میں کانگریس ہندو کی جماعت قائم ہوگی. انہوں نے ہندو کے مطالبات منوانا شروع کر دی, ہندو کی انہوں نے ترجمانی شروع کر دی. انہوں نے کہا تو کہ اس کا مقصد تھا ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا, لیکن ہندو کی جماعت تھی, اجارہ دار ہندو کی تھی, ہندو کا ساتھ دیا. تو مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہے کہ ان کی اپنی جماعت ہونی چاہیے جو ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرے. تو 1906 میں مسلم لیگ قائم کی گئی. اس کا پہلا صدر سراغا خان کو بنایا گیا. 1913 میں جو قائد اعظم تھے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دی. 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا. تو خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے واضح کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو مغربی مملکت جو برصغیر کے مغربی حصہ اس کا مقدر ہے, انہوں نے الگ وطن حاصل کر لینا. تو 1938 میں علامہ اقبال خواب دکھا کر تصور پیش کر کے فوت ہو گئے, اور اس خواب کو قائد اعظم نے 1947 میں پورا کر دیا. تو یہ تھی شارٹ ہسٹری. تو اس ہسٹری کے لیے ہمارے جو بڑے رہنما سر سید احمد خان, مولانا محمد علی چول, لیاقت علی خان, سر آغا خان, سردار عبداللہ نشتر, مولانا ظفر علی خان, علامہ اقبال, قائد اعظم, ان کی کاوشیں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں عظیم مملکت ملی اور آج ہم ایک آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کر کے ایک آزاد قوم بن چکے ہیں, اور اپنے آپ کو آزاد قوم ثابت کرنے کے لیے اپنے ذہنوں میں جو غلامی ہے کہ توق ہیں, جو غلامی کی زنجیریں ہیں, جو اکٹھا رہنے سے ہمارے اندر ہندوؤں کی رسومات آ چکی ہیں, ان کو ہمیں اب چاہیے کہ ہمیں ان کو خود سے دور کر دیں, خود سے علیحدہ کرنا چاہیے, اور خالص مسلمان بن کر زندگی بر سے کریں. کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں یہ زمین کا ٹکڑا اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنے اسلام کا تجربہ قائم کر سکیں, اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. تو یہ اس مقصد کے لیے جو ہے نا ہمارا وطن قائم ہوا تھا. تو اس وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے خون دیا, بڑوں نے قربانیاں دی. تو کوشش کریں کہ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے. تو نسل نو, آپ جو نئی نسل ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے تن من دھن سے اس وطن کو سنوارنے کے لیے ہر وقت محنت کرتے رہیں. شکریہ.